اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جہزهم بجہازهم قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین۔ برادران ملت و سامعین کرام و مشاہدین اعظام، السلام علیکم۔ سورہ یوسف، تفسیر احمد غزالی بنام بحر المحبہ و اسرار المودہ۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، لہذا انسان بہت مواظب ہونا چاہیے گفتگو میں، اپنے انداز سے زندگی میں، جس کے بارے میں ہم کبھی یہ نہیں سمجھتے میں اس پر محتاج ہوگا وہ ہو جاتے ہیں، یعنی اگر تصور میں نہیں ہوتا کبھی ہم اس سے بھی مدد لینا پڑیں گے، لیکن یہی ہونا پڑتا ہے، یہی ہونا پڑتا ہے۔ کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی اتنا امیر ہوگا، ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہے کس کو امیر بنانا ہے، کس کو غریب بنانا ہے، کس کو عہدہ دینا ہے، کس کو عہدے سے اتارنا ہے، کس کے لیے دنیا اس کے گرد گھومتے ہیں اور کون ہے جو دنیا کی گرد گھومتے ہیں، لیکن ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ یوسف کے نبی ہے، خلیفہ رحمان ہے، ستم دیدے ہیں، مشکلات سے گزر چکے ہیں، زندانی بھی ہو گئے، الزام بھی لگائے، غلام بھی بنا کے بھیجا۔ غلام کی دو سند تھے یوسف کے پاس، ایک بھائیوں نے غلام بنا کے بھیجا وہ سند، دوسرا مالک نے غلام بنا کے عزیز مصر کو بھیجا وہ سند، یعنی یوسف کے پاس دو غلام کا سند تھا۔ یہ دنیا کی اور دنیا داروں کی ناانصافی ہے۔ ایک نبی کی بات کر رہا، امت کی بات نہیں ہو رہا۔ نبی کو دو بار بھیجا، بیچ دیا متاع دنیا کے لیے، حب دنیا کی خاطر، اور دنیا نے اس کو ساتھ نہیں دیا، اس کے باوجود بھی نہیں دیا، عزیز مصر کو بھی ساتھ نہیں دیا، مالک کو بھی نہیں دیا، اور یوسف کے بھائیوں کو بھی نہیں دیا۔ جس نے یوسف کی توہین کی، تحقیر کی، غلام بنا کے بھیجا، آج یہ سب غلام یوسف کا، یعنی اب یہ سب غلام خلیفہ رحمان کا۔ عزیز مصر کی حالت قابل ذکر نہیں ہے۔ زلیخا جو ناز و نعم دنیائی تمام امکانات سے بہرمند تھے، آج اونی کپڑے میں بوڑھی ہو کے یوسف 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 کر رہا ہے، لیکن اس کی آواز کو سننے والا نہیں ہے۔ پہلا اس کی ایک آواز پوری محل ہلتی تھی، اس کی ایک آواز تھی، ابھی کوئی سنے نہیں ہے۔ یہی حالات ہے یوسف کے بھائیوں کے لیے۔ جب یہ لوگ آئے یوسف کے پاس، پھٹے پرانے لباس میں آئے، قیافے پہ غربت اور قحطی نا امیدی کا ایک ماحول بنا ہوا تھا، ایک فضا بنا ہوا تھا، چہرے پژمردہ تھے، نا امیدی تھی، اور ایک امید شاید ہے، وہ یہ تھا کہ عزیز مصر ہم پر رحم کریں گے، یعنی بھیک مانگنے کے آیا کس کے پاس؟ جس کو انہوں نے غلام بنا کے بھیجا تھا۔ لہٰذا ہم لوگوں کو بھی چاہیے اپنے مال پہ غرور نہ کریں، اپنی عزت پہ غرور نہ کریں، اپنی شہرت پہ غرور نہ کریں، اپنی شکل و شمائل پہ غرور نہ کریں، اپنے قوم و قبیلے پہ غرور نہ کریں، اپنے اطرافیوں پہ غرور نہ کریں۔ یہ اطرافی آپ کو کھینچ کے لے جائے گا ایک ایسی جگہ کی طرف، پھر آپ وہاں سے آ بھی نہیں سکو گے۔ لہٰذا اطرافیوں سے بچ کے رہنا، متدین متدبر مخلص لوگوں کو ساتھ رکھنا انسان کی عزت کو بھی بڑھا دیتے ہیں، انسان قرب الہی کے لیے بھی وہ پرواز کی قابلیت پیدا کر دیتے۔ سب ہو گئے، مہمانی ہو گئی، پوچھا کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو، انہوں نے سب کچھ بتا دیا۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ یوسف ہے، جس کے ساتھ بات کر رہے ہیں یوسف ہے، جو مہمانی کر رہے ہیں یوسف ہے۔ ان لوگوں نے کیا سمجھا ہوگا؟ کہ یہ سمجھا ہوگا ہم کنعان سے آئے ہیں، یا یہ سمجھا ہوگا
ہم ان کے دل کی بات تو نہیں کہہ سکتے، وہ خود بتائے. یہاں ہم اتنے افراد تھے، قوت والے ہیں، تو جو بھی سمجھا اپنے قبیلہ کے ساتھ، جن کے ساتھ یہ لوگ آئے تھے، ان سے کو الگ کر کے لے گیا اور پورا سرکاری پروٹوکول میں رکھا. یوسف اپنے تحت نظر میں رکھا، ان کے لیے تمام قسم کے امکانات فراہم کی. کنعان کی کنویں میں، چاہ میں جو حرکتیں کی، راستے میں جو تکلیفیں دی، وہ بڑے بھائیوں کی ظرفیت تھی، ان کی اخلاق تھی، ان کی ایمان تھی، ان کی ادب تھا. اور یہ یوسف کا کردار ہے، یہ یوسف کا اخلاق ہے، یہ نبی کا کردار ہے. حالانکہ نبی سب کچھ کر سکتے تھے، اگر میں ہوتا اس کی جگہ پہ یا کوئی اور ہوتا تو ان کو اندر زندان میں ڈال دیتے. نہیں، ایسا نہیں کیا. بار بار روتے بھی تھے کمرے میں آ کے ان کی حالت دیکھ کے، اور خوشی کا بھی اظہار ہوتا تھا، اس لیے 40 سال کے بعد پھر ملا. جب پتہ چلا ان کے ایک بھائی اور ہے، وہ ہے کنعان میں، چھوٹا بھائی ہے، وہ بابا نے نہیں بھیجا. یہ سب کو پتہ تھا کہ میرا چھوٹا بھائی نہیں آیا. تو حضرت یوسف نے ان سے کہا آئندہ دفعہ جب پھر آئیں گے، کیونکہ ابھی 7 سال کی قحطی ہے، ابھی تو پہلی سال ہے، 6 سال اور آپ لوگوں نے یہاں آنا ہے، اور 6 سال میرے در پہ آنا ہے، در نبوت پہ آنا ہے، در ولایت پہ آنا ہے، در نسبت خدائی پہ آنا ہے، خدا پہ آنا ہے. تو اپنے بھائی کو بھی لے کے آؤ. دیکھو میں تم لوگوں کے ساتھ کتنا اچھائی کی سلوک کیا، اور ہم آپ لوگوں کی تمام جو ڈیمانڈ ہے وہ ہم پورا کر لیں گے. ان کو پتہ بھی نہیں ہے ان کے سامان میں کیا کیا چیز ڈالا جا رہا ہے، کتنے دیر ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. ان کی لباسیں عوض کیا جو انہوں نے پہن کے آئے تھے، ان کے قیافے بدل کر دیے، صفائی کیا، حمام میں بھیجے. یعنی اب یہ لوگ دوبارہ اسی شکل پہ آیا جو 5 سال سے پہلے تھے. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ، جہاز، آمادہ، تیار. جہزہ یوسف، فاعل جہزہ یوسف، نسبت الی سبب، یوسف سبب ہے، مسبب یہی لوگ کا آنا ہے، اور اسباب جو ان کے لیے وسائل فراہم کر رہے. یوسف یہ کام نہیں کرتا، بادشاہ یہ کام نہیں کرتا. بادشاہ کے حکم سے جو نیچے کے عملے ہیں وہ کرتا ہے، لیکن چونکہ کام بادشاہ کے حکموں سے ہو رہے تو فاعل کا نسبت بھی دے دیا یوسف کی طرف. فلما جہزہم، ان کو تیار کیا، ان کی لباس بدل کر دیے، ان کے لیے اچھا لباس پہنایا، ان کے لیے جو اس زمانے کی رائج تھا مناسب لباس وہ تیار کیے. بجہازہم، با، اس میں 4 احتمال ہو سکتے ہیں، میں 3 کا بیان کر سکتا ہوں. ایک، جہزہم بجہازہم، ان لوگوں نے بھی سامان لے کے آیا تھا، ان لوگوں نے بھی سامان لے کے آئے تھے. اس زمانے میں سامان با سامان عوض ہوتے تھے، تبدیل ہوتے تھے. میں نے نمک لے کے آ گیا تو اس کے بدلے میں نے گھی لے کے گیا، پھر گھی بیچ دیا، میں نے اون خریدا، پھر اون بیچ دیا، میں نے گندم خریدا، گندم بیچا، جو خریدا، اس طرح ہوتا تھا. یعنی مال بے مال ہوتا تھا اس زمانے میں کاروبار. آج کی طرح نقد، کیش، ایزی پیسہ، ایزی اکاؤنٹ کا تصور تو نہیں تھا. یہ علمی تدریجی ہے، علمی ترقی ہے. بھی جہاز ہی ان لوگوں کو جو لے کے آیا تھا مال، جو بھی لایا تھا وہ یوسف نے رکھا، اور ظاہراً ان کے مقابل میں ان کے لیے مال دے دیا، اور خفیہ طور پر ان کے مال پھر اسی میں ڈال کے دے دیا. یا ولما جہزہم بجہازہم، ان لوگوں کو تیار کیا اور ان کے سامان کو بھی واپس کر دیا. یعنی جو لے کے باقیوں سے تو سامان لیتا تھا، ان لوگوں سے سامان نہیں لیا. اس کو کہتے ہیں ارفاقی، رفق، خیر سگالی، جذب و جلب توجہ. یعنی یہ ڈبل فائدے میں رہے بھائی، ایک اپنے سامان بھی مل گیا، دوسرا ان کے سامان بھی مل گیا. دوسری بات، وَلَمَّا جَهَزَّهُمْ بِجَهَازِهِمْ، ان کو بھی تیار کر دیا اور ان کے سامان بھی حکومت اپنے بیت المال سے تیار کر کے رکھ دیا. یعنی سامان ادھر تیار ہے، یہ لوگ یہاں تیار ہو رہے ہیں.
دونوں کو تیار کیا، ازوقے راستے میں جو ضرورت کی چیزیں تھی، کھانے پینے کی چیزیں تھی، اور سونے کے جو سامان ہونا تھا، اور چولہے بلے، لکڑی بکڑی کی بھی ضرورت ہوتی تھی کیونکہ سفر میں لکڑی چولہا جانا تھا۔ جب یہ سب تیار ہو گئے، قال اتونی باخ لکم، حضرت یوسف نے ان سے ایک ڈیمانڈ کیا، آئندہ جب آئیں گے ضرور آئیں گے یہ تو کہاں چلا جائیں گے۔ اس وقت پوری دنیا میں قحطی ہے، مصر کے علاوہ، جہاں ایک نبی کی حکومت ہے، جہاں ایک نبی کی پروگرام ہے، جہاں ایک نبی حاکم ہے۔ باخ لکم، اپنے بھائی کے ساتھ، باب میں مانے مصاحبہ، اپنے بھائی کو ساتھ لے کے آؤ۔ یہ تو آپ لوگوں کو دے دیا، آئندہ بھائی نہیں آئیں گے تو تم لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ من ابیکم، تمہارے بابا سے جو اس بچے کو نہیں بھیجا اس کو ساتھ لے کے آؤ۔ دیکھو ان تینوں میں باخ لکم من ابیکم، دونوں پہ کم استعمال کیے، لی لنا لکا لکما لکم، تمہارے مخاطب آیا۔ یہ باپ جو تھا یوسف کے بھی باپ تھا، آپ نے باخ لکم باخ لنا، ہمارے بابا کو لے کے نہیں کہا۔ اگر ہمارے بابا کو لے کے کہتے تو یہ لوگ متوجہ ہو جاتا، آئندہ آنا بھی نہیں تھا، یہ لوگ ڈر کے نہیں آنا تھا، کہا نا تمہارے بابا سے بتا کر، بابا کو قائل کر کے، تمہارا جو بیٹا گھر میں ہے، ایک بیٹا تو تم لوگوں نے تو گھما دیا، اور جو گھر میں جو بیٹا پڑا ہوا ہے اس کو لے کے آؤ۔ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، یا خیر الناصرین، یا خیر المنزلین، یہ اللہ کی صفت ہے، میں تمہارے لیے بہترین میزبان ہوں، دیکھ بھال کرنے والا ہوں، خدمت کرنے والا ہوں، میں تمہارے لیے نعمتیں دینے والا ہوں۔ خیر افعال تفضیل کا صیغہ اخیر سے، فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ، اگر تم لوگوں نے ان حرف شرط، لم فعل ماضی، تاتو فعل مضارع، نی یا متکلم، بے مصاحبہ، ہی سے مراد بنیامین، دو بھائی جو گھر میں، اگر تم لوگوں نے میرے پاس اس کو لے کے نہیں آیا تو تاتو کو جو عمل ہوا ہے وہ ان نے عمل کیا ہے یا لم نے عمل کیا ہے۔ لم یدل علی الماضی، ان یدل علی المستقبل، یہ اس میں صرفی حضرات کا اختلاف ہے۔ فلا کیل لکم ولا لام جنس ہے، لام لام جنس ہے، فلا کیل لکم، میرے طرف سے کسی قسم کی مدد کی امید نہ رکھنا، کیل لکم، تمہارے لیے کوئی ہمارے پاس کیل نہیں ہے۔ اس وقت یا کیل میں ہوتے تھے یا وزن میں ہوتے تھے۔ ولا تغلبون، اور جو پروٹوکول میں ابھی دے رہا ہوں تم لوگوں کو، جو خدمت ہماری طرف سے ہو رہا ہے، جو انعام اکرام ہم دے رہے وہ نہیں دیں گے، وہ ہمارے پاس پھر نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے اس لڑکے کو لے کے آؤ، زمانہ قریب ہو رہا ہے، بہت عرصے کے بعد دو بھائیوں کی ملاقات، پھر بابا اور فیملی کے ساتھ یوسف کی ملاقات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی